نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ دوستو عزیزو، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت نیک تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزارا کرتا تھا، یہی چھوٹا موٹا اس کا کام تھا۔ اس نے ایک گائے کا جو ہے بچڑا پالا ہوا تھا۔ گائے کی بچڑا کہتے ہیں میل کو، بچیا کہتے ہیں فیمیل کو، تو بچیا پالی ہوئی تھی۔ تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور بالکل جو ہے ضعیف ہو گیا، ایسا لگا کہ شاید وہ جانے والا ہے۔ تو وہ جنگل میں گیا جہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر اس نے اس بچیا کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، میں اب اس کی دیکھ بھال اب نہیں کر سکتا ہوں اور میرے جانے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ اے اللہ، بھی تیرے حوالے ہے، تو اس کا والی وارث ہے، تو اس کا محافظ ہے۔ بس جنگل میں چھوڑ دیا اس کو، اور پھر کچھ ہی دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد اس کا بیٹا سا بڑا ہوا، اس نے بھی وہی روزگار شروع کر دیا، لکڑیاں کاٹ کے لانا اور اپنے گزر اوقات کے لیے پیسے اس کو لکڑیوں کو بیچ کر حاصل کرنا، اس سے ضرورت پوری کرنا۔ تو کافی دن بعد جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس نے یہ کہا اپنی ماں سے کہ اماں، یہ کیا کروں، آج کل تو لکڑیاں بھی نہیں مل رہی ہیں جنگل میں، اور گزر اوقات کے لیے کیا کام کیا جائے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جنگل میں جاؤ، اسی جگہ پر جہاں تمہارا باپ جایا کرتا تھا، ایک بچیا تمہارے باپ نے وہاں چھوڑی تھی، اللہ کے حوالے کی تھی، جاؤ دیکھو شاید وہاں تمہاری مدد ہو سکے۔ اب وہ نوجوان وہاں جاتا ہے جنگل میں جہاں بچیا چھوڑی گئی تھی، وہیں پر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے ابو نے جو میرے لیے امانت چھوڑی تھی، تیرے حوالے کی تھی، وہ امانت مجھے واپس کر دے، شاید کہ ہماری ضرورت میں کچھ کام آ سکے۔ فوراً دیکھا ایک طرف سے وہ بچیا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، بچیا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کا رنگ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کا رنگ بہت چمکدار اور روشن تھا، اور سورج کی کرنیں اور شعاعیں جب پڑتی تھی اس کے جسم پر، لائٹ کی طرح ایسے لائٹ نکلتی تھی، جیسے کسی چمکدار چیز پر، کسی دھات پر کوئی نشان روشنی پڑے تو اس سے نشانیاں چھوٹتی ہیں۔ تو وہ بچیا کو لے کر گھر آ گیا اور دوسرے دن اس کو بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس کی قیمت جو ہے بچیا کی 3 درہم ہونی چاہیے، جاؤ 3 درہم میں جا کے بیچ دینا، اور دیکھو کوئی گاہک خریدنے آئے تو مجھ سے مشورہ بغیر نہ بیچنا، مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ اب بچیا کو لے کر نوجوان چلا گیا بازار میں، تو ایک خریدار آ گیا، کہا کہ نوجوان کتنے میں بیچتے ہو؟ نوجوان نے کہا 3 درہم میں بیچنا ہے۔ خریدار نے کہا نہیں، یہ تو بچیا مہنگی ہے، ہم تو زیادہ داموں میں لیں گے، ہم تو زیادہ داموں میں لیں گے یہ۔ نوجوان نے کہا نہیں، میری ماں کی وصیت ہے کہ میں ان کے مشورے کے بغیر یہ بچیا کسی کو نہیں بیچ سکتا۔ تو انہوں نے 3 درہم بتائے تھے، اس سے مہنگا میں نہیں بیچ سکتا، میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ اصل میں تو وہ فرشتے تھے، خریدار بن کے آئے، اللہ نے بھیجے تھے، کیونکہ اللہ کے پاس وہ نیک آدمی امانت چھوڑ گیا تھا۔ تو یہ نوجوان بچیا کو واپس لے گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ امی، ایک خریدار آیا تھا، وہ 3 درہم سے زیادہ مقدار میں پیسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے نہیں بیچا، کہ میری ماں نے وصیت کی ہے کہ اس کو میرے مشورے کے بغیر نہیں بیچنا اور 3 درہم تک بیچنا ہے۔ اس نے جو ہے ماں نے کہا کہ بیٹا ہاں، لگتا ہے وہ فرشتے ہوں گے، خریدار جو ہے وہ فرشتہ تھا، کل پھر جاؤ اس بچیا کو لے کر، وہی آدمی پھر آئے گا، اس سے پوچھنا کہ ہمیں اس بچے کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے، یا پھر کیا کریں۔ تو یہ بچیا کو لے کر نوجوان دوسرے دن پھر اسی بازار میں چلا گیا، اسی منڈی میں چلا گیا، اسی جگہ پر پھر وہی خریدار آیا کہ ہاں بیٹا، مشورہ کیا اپنی ماں سے؟ ہاں جی، ماں سے مشورہ کیا ہے،
اور ماں نے آج یہ نصیحت کی ہے کہ آپ سے مشورہ کروں کہ یہ بچیاں مجھے بیچنی بھی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے۔ بڑا خوش ہوا وہ خریدار، اس نے کہا ہاں ہاں تمہاری امی نے صحیح کہا ہے، تم اس بچے کو ابھی نہ بیچو، سنبھال کر رکھو۔ کچھ ہی دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے بچیاں تلاش کرتے کرتے، ان کو اس بچہ کی بہت ضرورت ہوگی اور پھر وہ بہت اچھا دام دیں گے۔ جب وہ بچہ خریدنے آئیں تو تم ان کو کہنا کہ اس کو ذبح کرو گے، اس کی کھال جو نکلے گی بچہ کی، اس میں اس بچہ کے وزن کے مطابق سونا بھر کے مجھے دینا، اتنا اس کی قیمت ہے، تب تو میں بیچوں گا ورنہ نہیں بیچتا۔ تو اس نوجوان لے کر بچے کو واپس آ گیا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک بہت مالدار آدمی تھا، بہت ہی بڑا مالدار علاقے میں۔ اس کے بھائی کے بیٹوں کی نگاہ تھی اس کے مال پر، چچا کے مال پر، دوسرے چچا کی، دوسرے بھائی کے بیٹوں کی نگاہ تھی۔ اب اس مالدار آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا، ظاہر سی بات ہے باپ کے بعد تو ساری جائیداد اسی کی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس چچا کے دونوں بیٹوں نے اس مالدار کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ قاتل کا پتہ نہ چلے، بہت تلاش کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس کی قوم کے لوگ، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ بیٹا جو ہمارا قتل ہوا ہے اس کا قاتل کون ہے اور کیسے معلوم کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بچیا ہے یا ایک گائے ہے، اس گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان اور اس کے دم کو اس آدمی کی جو نوجوان مرا ہے اس کی لاش پر جب مارو گے تو خود بخود یہ لاش زندہ ہو جائے گی، لڑکا دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتلوں کا پتہ بتا دے گا۔ اب وہ پوچھنے لگے موسیٰ علیہ السلام قوم والے، گائے کیسی ہوگی، اس کا منہ کیسا ہوگا، اس کی دم کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسا ہوگا، اس کے پاؤں کیسے ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بتاتے چلے گئے، جیسے وہ سوال کرتے گئے سب بتا دیے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس گائے کا پورا ذکر ہے۔ تو ساری نشانیاں جب ظاہر ہو گئی، پھر پوچھا گائے کہاں ملے گی؟ پھر بتایا کہ یہ گائے تلاش کرو تو اسی علاقے میں کہیں مل جائے گی۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب جگہ تلاش کیا، تو وہ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی، اس نشانیوں کی گائے صرف ایک ہی تھی علاقے میں، اور اس نوجوان کے گھر تھی۔ سب لوگ پہنچ گئے، قوم والے، مالدار آدمی پہنچ گیا، اس کے لوگ پہنچ گئے، بھائی یہ گائے ہمیں چاہیے، یہ گائے ہمیں چاہیے، کتنے کی بیچو گے؟ نوجوان نے کہا کہ اس کے جو چمڑا ہوگا نا ذبح کرنے کے، اس چمڑے میں جتنا سونا آئے گا اس گائے کے وزن کے برابر، اتنے میں یہ گائے بیچوں گا، میں اس سے کم میں یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ اب وہ مالدار آدمی تھا، اس کے پاس پیسے کی تو کمی تھی نہیں، اپنے بیٹے قاتلوں کا اس کو بہت شدت سے انتظار سے پتہ چلے کون ہے، اس کو سزا دی جائے، بدلہ لیا جائے۔ تو اس نے وہ قیمت پر راضی ہو گیا اور اتنی قیمت اس کو دے دیا۔ بتاؤ، ایک گائے کی اتنی قیمت اس کو وصول ہو گئی۔ اور جب وہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اسے زبان نکال کے اور گائے کی دم نکال کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اس کا جو مقتول تھا، قتل ہونے والا لڑکا، اس کی لاش پر جب مارا گیا وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتلوں کا پتہ بتایا کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں دونوں، انہوں نے مال کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ بہرحال وہ پکڑے گئے، پکڑ کے ان کو سزا دی گئی۔ وہ بچہ یہ سارے بتا کے وہ نوجوان پھر مر گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ والدین اگر نیک ہیں اور اولاد فرما بردار ہے تو ان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس والدین کی برکت سے اگر اولاد والدین کے نقش قدم پر چلے گی تو اللہ پاک والدین کے ان نیک اعمال کے فیض سے ان کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، اور باپ جو بہت نیک اور صالح تھا تو اس کی نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے اس کی موت کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ ہوا۔ میرے دوستو، یہ ساری تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کے نصیحت پر اور مشورے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔